بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کتاب تذکرہ معصومین علیہ السلام 900 سوالات اور ان کے جوابات پڑھ رہے ہیں۔ مرتبہ و مؤلفہ سید شفقت نقوی ایم.اے ادبیات اردو B.Ed۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ نمبر 9، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام موسی کاظم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 7 صفر سن 128 ہجری مقام الجر، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، 7ویں امام کو کاظم کیوں کا کہتے ہیں؟ جواب، آپ غصے کو پی جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، باب الحوائج کس امام کو کہتے ہیں؟ جواب، امام موسی کاظم علیہ السلام کا لقب باب الحوائج ہے۔ آپ کے توسل سے دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4، امام موسی کاظم علیہ السلام کی تصنیف کا نام بتائیے۔ جواب، مسند امام موسی کاظم علیہ السلام آپ کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 5، 7ویں امام کے القاب کیا تھے؟ جواب، کاظم، عبدالصالح، نفس زکیہ، صابر، امین اور باب الحوائج القاب تھے۔ سوال نمبر 6، صفوان جمال نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ جواب، امام نے فرمایا جو بچہ اب میرے گھر سے باہر آئے اور اس کی ہر بات پر معرفت الہ سے پر ہو وہی میرے بعد امام ہوگا۔ اتنے میں امام موسی کاظم علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے پاس بکری کا بچہ تھا جسے کہہ رہے تھے اپنے رب کو سجدہ کر۔ یہ دیکھ کر امام نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ سوال نمبر 7، امام موسی کاظم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ جواب، آپ کے اعضاء جوارح کانپ رہے ہوتے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ سوال نمبر 8، مہدی نے امام ہفتم کو بغداد کیوں بلایا؟ جواب، قتل کروانے کے لیے۔ سوال نمبر 9، آپ قتل ہونے سے کیوں کر بچے؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام مہدی کو خواب میں نظر آئے، اسے ایسا کرنے سے روکا، چنانچہ اس نے قتل کا حکم واپس لے لیا۔ سوال نمبر 10، 7ویں امام کو عبدالصالح کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، کثرت عبادت اور شب داری کی وجہ سے عبدالصالح کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، عراق میں امام موسی کاظم علیہ السلام کو کس نے قید کیا؟ جواب، ہارون رشید نے۔ سوال نمبر 12، بغداد میں امام موسی کاظم علیہ السلام کو کس نے قید کیا؟ جواب، ہارون رشید نے۔ سوال نمبر 13، امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید سے کب رہائی ملی؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام خواب میں ہارون رشید کو نظر آئے جس کی بنا پر اس نے رہا کیا۔ سوال نمبر 14، امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے کس صحابی کو دوسری طرف وضو کرنے کا پیغام دیا؟ جواب، علی بن یقطین کو کہا کہ وہ بادشاہ کی شر سے بچ جائے۔ سوال نمبر 15، امام ہفتم کو ہارون نے دوبارہ قید کب کیا؟ جواب، 20 شوال سن 170 ہجری کو۔ سوال نمبر 16، امام ہفتم کو کس کی قید میں رکھا گیا؟ جواب، عیسیٰ بن جعفر کی قید میں 1 سال رہے، پھر فضل بن ربی کی قید میں رکھا، آخر میں انہیں سندی بن شاہق کی قید میں بھیجا جس نے آپ کو زہر سے شہید کیا۔ سوال نمبر 17، امام موسی کاظم علیہ السلام کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب، 25 رجب سن 183 ہجری کو بغداد میں ہوئی۔ سوال نمبر 18، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں سب جوانی و پیری گزر گئی، یہ کس کا شعر ہے؟ جواب، یہ مرزا دبیر کا شعر ہے۔ سوال نمبر 19، آپ کی میت کے ساتھ بادشاہ نے کیا سلوک کیا؟ جواب، ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ بغداد کے پل پر میت رکھ دی گئی۔ سوال نمبر 20، محبان آل محمد نے امام ہفتم کی تجہیز و تکفین کیسے کی؟
جواب مومنین نے غسل و کفن دیا، انتہائی قیمتی کفن پہنایا گیا۔ امام کاظم علیہ السلام کو نہلایا، امام رضا علیہ السلام با اجازت تشریف لائے، نماز جنازہ ہوئی اور انہیں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 21، امام موسیٰ کاظم کل کتنے برس قید میں رہے؟ جواب 14 برس۔ سوال نمبر 22، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کل کتنی اولادیں تھیں؟ جواب 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ سوال نمبر 23، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی کا کیا اسم مبارک تھا؟ جواب حمیدہ خاتون۔ سوال نمبر 24، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند ارشادات بیان کریں۔ جواب نمبر 1، خبردار تکبر نہ کرنا، جس کے دل میں دانہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2، عقل مند آدمی دانش و معرفت کے ساتھ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو سکتا ہے، لیکن بغیر حکمت دانش پوری دنیا کے ساتھ بھی راضی نہ ہوگا۔ نمبر 3، جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے، خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ نمبر 4، خبردار مزاح نہ کرو، اس سے تمہارے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، جس کی زبان سچ بولتی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 25، امام ہفتم نے کس پیشے کو پسند فرمایا؟ جواب امام نے کاشتکاری اور کھیتی باڑی کو پسند فرمایا، مسلسل محنت اور کوشش میں مصروف رہے۔ سوال نمبر 26، علی بن حمزہ بطائنی نے آپ کو جب اس کاشتکاری سے منع کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ جواب آپ نے فرمایا، رسول خدا امیر المومنین اور میرے تمام آباء و اجداد زمین میں کام کرنا پسند کرتے تھے، یہ انبیاء و مرسلین و اولیاء اور صالح بندوں کی سنت ہے، میں اسے دوسروں کے حوالے کیوں کروں؟ جو مجھ سے بہتر تھے وہ ہمیشہ ان کاموں میں مصروف رہے۔ نمبر 10، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام علی رضا علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب 11 ذیقعدہ سن 153 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ جواب ابو الحسن۔ سوال نمبر 3، 8ویں امام کے لقب رضا کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب آپ سے سبھی راضی تھے اس لیے رضا کہا گیا۔ سوال نمبر 4، دوسری تیسری صدی کا شیعہ مذہب کا مجدد کس امام کو کہا جاتا ہے؟ جواب امام علی رضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، محمد بن عیسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کتنی کھجوریں دیں؟ جواب 18 کھجوریں۔ سوال نمبر 6، 8ویں امام نے محمد بن عیسیٰ کو عیاناً کتنی کھجوریں دیں؟ جواب 18 کھجوریں۔ سوال نمبر 7، امام ہشتم نے حروف تہجی کے متعلق کس رائے کا اظہار کیا؟ جواب یہ حروف بہت سی صفات رکھتے ہیں، انہی حروف کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، انہی حروف میں قرآن نازل فرمایا۔ سوال نمبر 8، چند حروف تہجی کے عرفانی معنی بزبانی امام علی رضا علیہ السلام بیان کریں۔ جواب الف سے اللہ، بے بہا خوبیاں، تے سے تمام، الامر بقائم آل محمد، جیم سے جمال اللہ، ہے سے حکم اللہ وغیرہ ہم۔ سوال نمبر 9، امام علی رضا علیہ السلام نے مجلس عزا میں کیسے دعوت بیان دی؟ جواب دبل خزائی ایک عظیم شاعر کو۔ سوال نمبر 10، امام علی رضا علیہ السلام کی منعقد کردہ مجلس عزا کی کیفیت بیان کریں۔ جواب ایک پردہ لگا اور مومنین اور مومنات نے مجلس سنی، معصومہ قم نے بھی یہ مجلس سنی، بہت رقت ہوئی۔ سوال نمبر 11، امام علی رضا علیہ السلام نے منقع کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب منقع سفرہ کو دور کرتا ہے، بلغم کی اصلاح کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ سوال نمبر 12، امام ہشتم نے انار کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ جواب ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، غیر مومن کھائے تو وہ دانہ غائب ہو جاتا ہے۔
سوال نمبر 13، امام ہاشم نے حافظہ بڑھانے کا کیا طریقہ بیان فرمایا؟ جواب، آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے، دودھ پینے اور شہد کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 14، حضرت فاطمہ روز محشر خدا سے کیسے انصاف طلب کریں گے؟ جواب، امام ہاشم نے فرمایا کہ وہ ساق عرش پکڑ کر قیامت کے دن واقعہ کربلا کا فیصلہ چاہیں گی، اور اس روز آپ کے پاس امام حسین کا خون آلود لباس ہوگا۔ سوال نمبر 15، امام ہاشم کو مامون نے مجبور کر کے کب ولی عہد بنایا؟ جواب، 2 رمضان 201 ہجری کو۔ سوال نمبر 16، مامون نے اپنی کس بیٹی کی شادی امام ہاشم سے کی؟ جواب، ام حبیب کی۔ سوال نمبر 17، سکے پر کس امام کا نام مامون نے کندہ کروایا؟ جواب، امام علی رضا علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 18، شاہی وردی کا رنگ بنی فاطمہ کی خوشی کے لیے کس نے سبز قرار دیا؟ جواب، مامون نے۔ سوال نمبر 19، امام ہاشم کو مرو یعنی خراسان کس نے بلایا؟ جواب، مامون نے۔ سوال نمبر 20، کیا امام ہاشم خراسان جانے میں خوش تھے؟ جواب، نہیں، بامر مجبوری گئے۔ سوال نمبر 21، نیشا پور میں کتنے موالیان نے امام علی رضا علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث لکھی؟ جواب، جواب 24,000 موالین نے۔ سوال نمبر 22، امام ہاشم نے کیا حدیث بیان فرمائی؟ جواب، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت جبرائیل سے خدا سے کہا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے زبان پر جاری کرے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا، میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23، امام رضا علیہ السلام کی تصانیف کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، صحیفۃ الرضا، صحیفۃ الرضویہ، طب رضا، مسند امام رضا علیہ السلام۔ سوال نمبر 24، امام رضا کی شہادت کب ہوئی؟ کون شہادت کا باعث بنا؟ جواب، 23 ذوالقعدہ سن 203 ہجری کو مامون نے انگوروں میں زہر دیا۔ سوال نمبر 25، امام رضا کا روزہ کس شہر میں؟ جواب، مشہد مقدس ایران میں، جس کا پرانا نام ثنا آباد تھا۔ سوال نمبر 26، امام ہاشم کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب، 5 لڑکے اور 1 لڑکی۔ سوال نمبر 27، امام ہاشم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ جواب، نجمہ خاتون۔ سوال نمبر 28، امام علی رضا علیہ السلام کی کتنی عمر ہوئی؟ جواب، 55 برس۔ سوال نمبر 29، امام علی رضا علیہ السلام کی کس ہمشیرہ کا مزار قم میں ہے؟ جواب، حضرت فاطمہ معصومہ قم کا مزار ہے۔ سوال نمبر 30، حضرت علی رضا علیہ السلام کے چند اقوال بتائیں۔ جواب، نمبر 1، آل محمد کی محبت پر اعتماد کر کے عمل صالح اور عبادت میں صحیح کرو۔ نمبر 2، دوستوں سے انکساری سے، دشمنوں سے ہوشیاری سے اور عام لوگوں سے کشادہ روی سے ملو۔ نمبر 3، شراب خور کے پاس نہ اٹھو بیٹھو، نہ اس پر سلام کرو۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ نمبر 5، ایک دوسرے کی زیارت کرو تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ نمبر 6، افضل ترین مال وہ ہے جس سے آبرو بچائی جائے۔ نمبر 11، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام محمد تقی علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 10 رجب سن 195 ہجری یوم جمعہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، مامون نے اپنی کس بیٹی کی شادی امام سے کی؟ جواب، ام الفضل کی۔ سوال نمبر 3، امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ جواب، خضرا، آپ مصری خاتون تھیں۔ سوال نمبر 4، امام نہوم کے القاب بیان کریں۔ جواب، جواد، تقی، قانع، مرتضیٰ۔ سوال نمبر 5، امام محمد تقی علیہ السلام کتنی عمر میں یتیم ہوئے؟ جواب، 8 برس کی عمر میں۔ سوال نمبر 6، امام محمد تقی علیہ السلام اس صغیر سنی میں
علمی بلندی پر فائز تھے؟ جواب، آپ مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے تھے، آپ کے پاس علم لدنی تھا۔ سوال نمبر 7، امام محمد تقی علیہ السلام 9 برس کے تھے کہ بڑے عالم یحییٰ ابن اقسم نے ایک جلسے میں امام سے پوچھا کہ حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو احکام کیا ہیں؟ جواب، امام نے اس سوال کی اتنی جزیات بیان کی کہ وہ حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے مامون کے کہنے پر سبھی جزیات کا جواب دیا۔ سوال نمبر 8، اس مناظرے کا مامون پہ کیا اثر ہوا؟ جواب، اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام سے کر دی۔ سوال نمبر 9، کیا امام نے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں کسی سے شادی کی؟ جواب، آپ نے سمانہ سے شادی کی جس کے بطن سے امام علی نقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 10، معتصم باللہ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد کیوں بلایا؟ جواب، ام الفضل نے شکایتیں کی، وہ خود بھی امام کو مخالف تھا، چنانچہ بلایا، قید کیا اور اسی سال شہید کر دیا۔ سوال نمبر 11، امام محمد تقی علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں اور ان کے کیا نام تھے؟ جواب، امام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، علی نقی، موسیٰ مبرک، فاطمہ امامہ۔ سوال نمبر 12، امام نہوم کی اولاد کس نام سے مشہور ہوئی؟ جواب، امام علی نقی کی اولاد نقوی کہلائی اور موسیٰ مبرک کی اولاد رضوی کہلائی۔ سوال نمبر 13، موسیٰ کو مبرک کیوں کہتے تھے؟ جواب، آپ کمال حسن کی وجہ سے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ سوال نمبر 14، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی اور کہاں تدفین ہوئی؟ جواب، 29 ذوالقعدہ سن 220 ہجری میں شہید ہوئے، کاظمین عراق میں مدفون ہیں۔ سوال نمبر 15، آپ کو زہر کس نے دلایا؟ جواب، معتصم باللہ نے ام الفضل یعنی آپ کی زوجہ سے زہر دلوا دیا۔ سوال نمبر 16، امام محمد تقی علیہ السلام کے چند اقوال بیان کریں۔ جواب، نمبر 1، 4 باتیں انسان کو عمل پر ابھارتی ہیں: صحت، مالداری، علم، توفیق۔ نمبر 2، علم عالم کا لباس ہے، لہذا اس لباس کو نہ اتارو۔ نمبر 3، مومن کی عزت اسی میں کہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ نمبر 4، مخلص اور قابل اطمینان دوست ایک دوسرے کے لیے ذخیرہ ہیں۔ نمبر 5، عافیت بہترین عطیہ خداوندی ہے۔ نمبر 12، حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام علی نقی علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 5 رجب 214 ہجری مدینے کے اطراف میں سریہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، آپ کی کنیت کیا ہے؟ جواب، ابو الحسن۔ سوال نمبر 3، امام دہم کے القاب کیا ہیں؟ جواب، نقی، ہادی، نجیب، مرتضیٰ، عالم، فقیہ، ناصح، امین، طیب۔ سوال نمبر 4، امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا اسم گرامی ہے؟ جواب، سمانہ ہمیشہ مستحب روزے رکھتی تھی، امام نے فرمایا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ سوال نمبر 5، متوکل نے دربار کے پردے احتراماً ہٹانے سے جب درباریوں کو منع کیا تو اللہ نے کیا بندوبست کیا؟ جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو خدا کی طرف سے ہوا نے پردے ہٹا دیے اور آپ داخل ہوئے۔ سوال نمبر 6، امام علی نقی علیہ السلام نے ابو ہاشم کو 73 زبانوں کا عالم کیسے بنایا؟ جواب، ایک سنگریزہ اسے چوسنے کو دیے جس کے نتیجے میں وہ عالم بن گیا۔ سوال نمبر 7، امام علی نقی علیہ السلام نے اسم اعظم کی کیا تعریف کی ہے؟ جواب، اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، خدا نے ہمیں 72 حروف کی تعلیم دی ہے۔ سوال نمبر 8، امام علی نقی علیہ السلام نے صبا بن حمزہ کو کون سی دعا تعلیم فرمائی؟ جواب، صحیفہ کاملہ کی دعا مامن تحل، جس کے نتیجے میں اس کی مصیبت دور ہو گئی۔ سوال نمبر 9، واسق نے پوچھا حج کی موقع پر حضرت آدم کے سر کے بال کس نے کاٹے؟ جواب، امام نے فرمایا حضرت جبرائیل نے، انہوں نے یہ کام جنتی یاقوت سے کیا، جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی وہاں تک جگہ حرم میں داخل ہو گئی۔ سوال نمبر 10، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا کون باعث بنا؟
جواب موتز نے زہر دلوایا. سوال نمبر 11 امام علی نقی علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب 4 بیٹے اور 1 بیٹی. سوال نمبر 12 یہ تہائی کی امام کے خلاف چغلی کھانے پر متوکل نے کیا کیا؟ جواب اس نے سید حاجب سے کہا حاجب نے ابراہیم بن محمد سے امام کے گھر پر چھاپا مارنے کو کہا. وہ سیڑھی لے کر امام کے گھر رات کی تاریکی میں اترا، لیکن امام اس کے لیے شمع لے کر آئے. امام کو محو عبادت پایا. سوال نمبر 13 متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بھائی موسیٰ سے کیسے رابطہ کیا؟ جواب موسیٰ کو سامرا سے بلایا. امام نے موسیٰ کو سمجھایا کہ اس کی صحبت سے بچے، لیکن وہ نہ مانے. بالآخر آپ نے فرمایا کہ تم کبھی اکٹھے نہیں ہوگے. چنانچہ ایسے ہی ہوا اور متوکل فوت ہو گیا. سوال نمبر 14 امام علی علیہ السلام کو مدینے سے سامرا کیوں بلایا گیا؟ جواب مدینے کے امام مسجد عبداللہ بن محمد نے متوکل سے چغلی کھائی اور اس نے آپ کو سامرے بلا لیا. سوال نمبر 15 صالح بن سعید نے سامرے میں ملاقات کر کے امام سے کیا متوکل کا گلہ شکوہ کیا اور امام نے کیا اظہار کیا؟ جواب صالح بن سعید نے کہا کہ آپ کو چور اور گداؤں کی سرائے میں ٹھہرایا گیا ہے. امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اچانک اسے بہترین باغات، نہریں، معطر، حوریں، خدمتگار نظر آنے لگے اور امام نے فرمایا ہم جہاں کہیں بھی ہوں یہ سب ہمارے لیے موجود ہوتا ہے. سوال نمبر 16 امام علی نقی علیہ السلام کا روزہ کہاں ہے؟ جواب سامرے میں آپ کا روزہ ہے. سوال نمبر 17 متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے گھر بلوایا تو اشعار پڑھنے پر مجبور کیا. آپ نے کیسا کلام سنایا؟ جواب امام نے نصیحت کا آموز اشعار سنائے جس میں دنیا کی ناپائیداری اور قبر کا ذکر تھا. متوکل پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے شراب کی محفل برخاست کر دی. سوال نمبر 18 امام علی نقی علیہ السلام کے چند اقوال بیان کریں. جواب نمبر 1 جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا اس کے شر سے بچو. نمبر 2 فقر سرکشی نفس کا سبب ہے اور شدید نا امیدی ہے. نمبر 3 والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت رسوائی کا سبب ہوتا ہے. نمبر 4 شب داری نیند کو لذیذ بنا دیتی ہے اور بھوک غذا کو خوش مزہ بنا دیتی ہے. نمبر 5 انسان کی عزت دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے ہے. نمبر 6 صبر کرنے والے انسان کے لیے مصیبت ایک ہوتی ہے، جز و نزع کرنے والے کے لیے 2 ہوتی ہیں. نمبر 7 طالب علم اور معلم دونوں رشد میں شریک ہیں. نمبر 8 خدا کی زمین پر ایسے بھی ٹکڑے ہیں جہاں خدا دوست رکھتا ہے. نمبر 9 حسد نیکیوں کو مٹانے والا اور خدا کی ناراضگی پیدا کرنے والا ہے. نمبر 10 جو شخص خدا کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہے وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں. نمبر 13 حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. سوال نمبر 1 امام حسن عسکری علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب 10 ربیع اول 232 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 2 آپ کے والد اور والدہ کے اسماء گرامی بتائیں. جواب امام علی نقی ہیں، آپ کے والد ماجد تھے، حدیثہ خاتون آپ کی والدہ ماجدہ تھیں. سوال نمبر 3 آپ کی کنیت کیا ہے؟ جواب ابو محمد. سوال نمبر 4 امام حسن عسکری علیہ السلام کے القابات بتائیں. جواب عسکری، ہادی، ذکی، سراج. سوال نمبر 5 امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی کس خاتون سے ہوئی؟ جواب نرجس خاتون سے. محترمہ قیصر روم کی پوتی تھیں اور شمون وسیع عیسیٰ کی نسل سے تھیں. سوال نمبر 6 امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب صرف امام محمد مہدی علیہ السلام. سوال نمبر 7 امام حسن عسکری علیہ السلام سے کون سی تفسیر منسوب ہے؟ جواب آثار حیدری. سوال نمبر 8 امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب درندوں کے کمرے میں قید کیے گیا تو انہوں نے کیا سلوک کیا؟
جواب: درندوں نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیے۔ سوال نمبر 9 امام حسن عسکری علیہ السلام کو روتا دیکھ کر بہلول نے وجہ پوچھی تو آپ نے کیا باتیں کی؟ جواب: بہلول دل بہلانے کے لیے کھلونے لا کر دینے کا کہا۔ امام نے فرمایا ہم کھیل کے لیے نہیں عبادت اور علم کے لیے پیدا کیے گئے۔ بہلول نے پھر پوچھا رو کیوں رہے تھے؟ کہا میں نے اپنی ماں کو آگ جلاتے دیکھا ہے، آگ جلاتے ہوئے چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں جہنم کے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کم سن نہ استعمال کیے جائیں۔ سوال نمبر 10 خلیفہ مستعین باللہ کے سرکش گھوڑے کا واقعہ بیان کریں۔ جواب: اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے سرکش گھوڑے پر سوار ہونے کا کہا۔ جو ہی آپ اس گھوڑے کے قریب ہوئے وہ رام ہو گیا، بادشاہ نے وہ انہیں ہی دے دیا۔ سوال نمبر 11 امام حسن عسکری علیہ السلام کتنی زبانوں سے واقف تھے؟ جواب: اپنے آباء اجداد کی طرح تمام زبانوں سے آگاہ تھے۔ سوال نمبر 12 اسحاق کندی کو تناسخ قرآن لکھنے سے امام نے کیسے روکا؟ جواب: امام نے اس کندی کے شاگرد کو یہ سوال دے کر بھیجا کہ اگر اللہ قرآن کو تمہارے پاس لائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب تمہارے سمجھے ہوئے مطلب کے خلاف ہو؟ کندی نے کہا ایسا ممکن ہے۔ شاگرد نے پھر تناقض قرآن لکھنے سے کیا فائدہ؟ اس پر وہ حیران ہوا اور تناقض قرآن جلا ڈالی۔ سوال نمبر 13 امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو جمعے کے دن سامرا میں شہید ہوئے۔ سوال نمبر 14 امام حسن عسکری علیہ السلام کو کس نے زہر دیا؟ جواب: معتمد عباسی نے۔ سوال نمبر 15 امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: امام محمد مہدی آخر الزمان نے۔ سوال نمبر 16 امام حسن عسکری علیہ السلام کے چند ارشادات بتائیں۔ جواب نمبر 1 تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ کو بھول جائے اور تم نے جو اس پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھے۔ نمبر 2 ہر برائی کی کنجی غصہ ہے۔ نمبر 3 مومن کے لیے باعث برکت اور کافر کے لیے حجت ہے۔ نمبر 4 جس رزق کی خدا نے امانت دی تم کو واجب عمل سے نہ روک دے۔ نمبر 5 تقوی اختیار کرو اور ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث برائی نہ بنو۔ سوال نمبر 17 امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے محبان کی کیا علامات بیان فرمائی ہیں؟ جو اصول و فروع اور دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ ان 10 چیزوں سے قائل دعا مل ہوں گے۔ نمبر 1 51 رکعت نماز پڑھنا۔ نمبر 2 سجدہ گاہ کربلا پر سجدہ کرنا۔ نمبر 3 اپنے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ نمبر 4 اذان و اقامت کے جملے 2 بار کہنا۔ اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل کہنا۔ نماز میں بسم اللہ بالجبر پڑھنا۔ دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا۔ نمبر 8 آفتاب کی زردی سے پہلے تمام نماز عصر اور تاروں کے ڈوب جانے سے پہلے نماز فجر پڑھنا۔ نمبر 9 سر اور داڑھی میں مسمہ کا خطاب کرنا۔ نمبر 10 نماز میت میں 5 تکبیریں پڑھنا۔ نمبر 14 حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اجل اللہ فرج۔ سوال نمبر 1 حضرت امام مہدی علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب 15 شعبان المعظم 255 ہجری کو سامرا میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 12ویں امام کی کنیت کیا ہے؟ جواب ابو القاسم۔ سوال نمبر 3 12ویں امام کے القابات کیا ہیں؟ جواب مہدی موعود، امام عصر، صاحب الزمان، خلف، بقیت اللہ، قائم۔ سوال نمبر 4 امام مہدی علیہ السلام کے والدین کے نام بتائیے۔ جواب والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام، والدہ ماجدہ نرجس خاتون پھول کا نام تھا۔ آپ کی والدہ کو قمت، لذیذ پھل، سوسن خوشبودار پھول، حدیثہ، نئی حکیمہ، دانا اور ملکہ شہزادی بھی کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5 آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ جواب 5 برس والد ماجد کے زیر سرپرستی رہے،
دشمن کے شر سے بچنے کے لیے پوشیدہ رہے۔ سن 260 ہجری میں والد ماجد کا انتقال ہوا تو عہدہ امامت آپ کے سپرد ہوا۔ سوال نمبر 6، 12ویں امام کی غیبت صغرا کا زمانہ کتنا ہے؟ جواب 260 ہجری سے 329 ہجری تک، گویا تقریباً 70 برس۔ سوال نمبر 7، 12ویں امام کا غیبت کبریٰ کا زمانہ کتنا ہے؟ جواب 329 ہجری سے اس وقت تک جب خدا تعالیٰ ظہور کی اجازت دے گا۔ سوال نمبر 8، بچپن میں کسی اور ہستی کو بھی قوم کی قیادت بخشی گئی؟ جواب حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سوال نمبر 9، 12ویں امام کی طرح کیا اور بھی خاصان خدا غائب ہیں؟ جواب جی ہاں، حضرت خضر، حضرت ادریس، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، حضرت عیسیٰ کب سے غائب ہے؟ جواب جب انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب تک ان کی غیبت کو 2002 برس ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 11، حضرت علی علیہ السلام کے پاس کون بزرگ غیبت کے پردے سے نکل کر حضور کا افسوس کرنے آئے تھے؟ جواب حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ جواب جب 12ویں امام ظہور فرمائیں گے۔ سوال نمبر 13، یہ باطل قوتوں کا کوئی نمائندہ ہے جو چھپ کر بہکاتا ہے؟ جواب شیطان یہی کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 14، شیطان بہکانے کا کام کب سے کر رہا ہے؟ جواب مرد حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے۔ سوال نمبر 15، عدل الہی کا کیا تقاضا ہے کہ الہی رہنمائی کا بندوبست کیا جائے؟ جواب عدل الہی کے تقاضے کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کے اوصیاء، نائبین اور صلحاء نے یہ کام کیا۔ حضور کے 12 نائبین ہیں اس کام کے لیے دنیا میں آئے۔ اس سلسلے کی 12ویں ہستی اب موجود ہے جنہیں امام مہدی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 16، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغرا کے دور میں نیابت کا کام کس نے کیا؟ جواب عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد سمری۔ سوال نمبر 17، کیا ہدایت کا عمل غیب میں رہ کر ہو سکتا ہے؟ مثالیں دیں۔ جواب نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے، قرآن پاک۔ نمبر 2، عقل غائب اور رہنما ہے۔ نمبر 3، بیت اللہ ہر شخص کے سامنے نہیں لیکن ہدایت کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ غائب ہے، حضرت خضر غائب ہے۔ نمبر 5، قرآن کے الفاظ اپنی باطنی اثرات سے ہدایت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نور ہدایت کرتا ہے۔ نمبر 7، حضور کی پیدائش کے غیبی اثرات کسر و کسرہ کے میلات کے 14 کنگورے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا، آتش کدہ نمرود بجھ گیا۔ نمبر 8، ایسے ہی امام غائب ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ کسی کو خواب میں، کسی کو عیاناً، کسی کو اشارتاً کنایتاً ملتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 18، امام مہدی علیہ السلام کیوں غائب ہیں؟ جواب مصلحت خداوندی ہے تاکہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے، شب قدر نزول ملائکہ ہوتا رہے، آل رسول پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ لیا جا سکے۔ سوال نمبر 19، شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی نے کہاں اور کب امام سے ملاقات کی؟ جواب سن 290 ہجری میں جزیرہ خضر میں ملاقات کی۔ سوال نمبر 20، شیخ کے اس سفر اور ملاقات کا تذکرہ کس کتاب میں موجود ہے؟ جواب شیخ کے اس سفر کا ذکر بحار الانوار میں موجود ہے، مجالس المومنین الساعۃ الاحد اور جمع الثاقب میں بھی ہے۔ سوال نمبر 21، شیخ نے یہ سفر کتنے دن میں کیا اور جزیرے میں کتنے دن رہے؟ جواب 16 دن میں سفر ہوا اور 18 روز جزیرے میں رہے۔ سوال نمبر 22، شیخ زین الدین نے 18 روزہ قیام میں اس جزیرے میں کیا کچھ دیکھا؟ جواب کشادہ سڑکیں، شاندار مکانات،
باغات، میوجات اور نہایت شریف وزیدار لوگ دیکھے۔ سوال نمبر 23، شیخ زین جس شہر میں گئے اس کا حاکم کون تھا؟ جواب سید شمس الدین جو کہ پانچویں پشت میں امام زمان سے ملتا تھا۔ سوال نمبر 24، جزیرہ خضرہ کہاں واقع ہے؟ جواب بحر الاوقیانوس کے انتہائی مغرب میں جہاں جزائر برمودا واقع ہے۔ سوال نمبر 25، کیا جزیرہ خضرہ پر کوئی کتاب بھی لکھی گئی ہے؟ جواب ناجل نجار ایک عرب نے کتاب لکھی ہے، اس کا فارسی اور اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ فارسی زبان کی تقریر آیت اللہ شہاب الدین مرشحی نے لکھی اور اردو ترجمہ سید قمر عباس زیدی نے کیا ہے۔ سوال نمبر 26، حضرت نرجس خاتون والدہ امام العصر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب امام علی نقی علیہ السلام نے بشیر بن سلمان کو خط دیا اور بغداد روانہ کیا، جاتے ہوئے اسے ہدایت دی کہ تم عمر بن یزید بردہ فروش کے پاس جانا، اس کے پاس ایک کنیز ہے جس کا حریر کا لباس ہے، وہ با عفت ہے، اسے یہ خط دینا۔ یہ خط رومی زبان میں لکھا گیا، ایسے ہی ہوا اور وہ کنیز لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ کنیز کیسر روم کی بیٹی تھی۔ انہوں نے خواب میں حضور حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح مریم اور حضرت فاطمہ کی زیارت کی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی خواب میں دیکھا، انہیں حضرت حکیمہ کے حوالے کیا گیا، انہوں نے انہیں احکام اسلام بتائے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ان کی شادی ابو محمد حسن عسکری سے کی اور فرمایا یہ حضرت قائم کی والدہ ہیں۔ سوال نمبر 27، کس جزیرے کی خوراک جزیرہ و خضر سے جاتی ہے؟ جواب جزیرہ رفضہ کی۔ سوال نمبر 28، امام کس شہر میں ظہور فرمائیں گے؟ جواب مکہ میں۔ سوال نمبر 29، امام کس روز ظہور فرمائیں گے؟ جواب روز عاشور۔ سوال نمبر 30، امام مہدی کے کتنے سپاہی ہوں گے؟ جواب 313 سپاہی ہوں گے۔ سوال نمبر 31، کیا ان 313 سپاہیوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے؟ جواب غایۃ المرائم، قیامت الصغریٰ، بشارت الاسلام اور دیگر کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ سوال نمبر 32، کیا امام کے ان سپاہیوں کے اسماء ان کتابوں میں موجود ہیں؟ جواب جی ہاں، ان کے نام، ولدیت، شہر، ملک تک کے نام موجود ہیں۔ سوال نمبر 33، تقریباً تمام شہروں کے نام مختلف کتابوں میں درج ہیں جہاں کے لوگ امام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ جواب تقریباً تمام شہروں کے نام مختلف کتابوں میں درج ہیں جہاں کے لوگ امام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ جواب تقریباً 101 شہروں کے لوگ شامل ہوں گے۔ سوال نمبر 34، شروع میں امام کی فوج میں 313 ہوگی، آخر میں کتنی ہو جائے گی؟ جواب 10,000 سے زیادہ۔ سوال نمبر 35، سب سے زیادہ امام کے سپاہی کن شہروں سے ہوں گے؟ جواب طالقان 24، قم 18، مرو 22، یمن 14، روم میں دوسری جگہ سے آئے ہوئے مسلمان 9، اصحاب کہف 7، نیشاپور 8، مدائن 8، ہرات 2، کوفہ 14، مدینہ 10، کاشان 8، آبادان 9، قزوتین 10۔ سوال نمبر 36، ملتان سے کتنے سپاہی ہوں گے؟ جواب ملتان سے صرف ایک سپاہی ہوگا اور اس کا نام حیدر بن ابراہیم ہوگا۔ سوال نمبر 37، علامہ صادق شیرازی نے المہدی فی القرآن میں کتنے آیات امام مہدی علیہ السلام کی شان میں بیان کی ہیں؟ جواب 106 آیات۔ سوال نمبر 38، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب حسن اور حسین اپنے باپ کے بعد میری امت کے امام ہوں گے، جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ ان کی والدہ سیدہ نساء العالمین، ان کا باپ سید الاوصیاء، حسین علیہ السلام کی اولاد سے تو ائمہ ہوں گے، نظام قائم ہوگا، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی۔ سوال نمبر 39،
علی علیہ السلام نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: اے حسین، تیری اولاد سے نواں قائم بالحق ہوگا، دین اسلام کو غالب کرے گا، عدل الہی کو عام کرے گا۔ سوال نمبر 40، امام حسن علیہ السلام نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: ہمارا قائم واحد امام ہوگا جو ہر قسم کی تسلط سے آزاد ہوگا۔ سوال نمبر 41، امام حسین نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: میری اولاد سے نواں ہوگا، وہی قائم بالحق ہوگا۔ سوال نمبر 42، امام علی زین العابدین علیہ السلام نے 12ویں امام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا امام قائم ہم میں سے ہوگا، وہ اس وقت ظہور کرے گا جب مشیت یزدی کا تقاضا ہوگا، اس پر کسی حکمران کا تسلط نہ ہوگا۔ سوال نمبر 43، امام محمد باقر علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا اے ابو حمزہ، اللہ کی حتمی تقدیر سے ہمارے قیام بھی ایک ہے۔ سوال نمبر 44، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا میرے موسیٰ بیٹی کی اولاد سے 5واں قائم ہوگا، سید النساء کا فرزند ہوگا۔ سوال نمبر 45، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: امام نے فرمایا میں بھی قائم بالحق ہوں، لیکن قائم روئے عرض کو اعدائے دین سے پاک کر کے ظلم سے پرشدہ زمین کو عدل و انصاف سے پور کرے گا، وہ میری اولاد سے 5واں ہوگا۔ سوال نمبر 46، امام علی رضا علیہ السلام نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: امام نے فرمایا اے دبل، میرے بعد میرا بیٹا ہوگا، محمد کے بعد اس کا بیٹا علی ہوگا، علی کے بعد اس کا بیٹا حسن عسکری ہوگا، اور حسن عسکری کے بعد اس کا بیٹا حجت القائم ہوگا۔ سوال نمبر 47، امام محمد تقی علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا وہ قائم ہوگا جس کی غیبت میں ظہور کا انتظام کیا جائے گا، ظہور کے بعد اس کی اطاعت ہوگی، وہ میری اولاد سے تیسرا ہوگا۔ صفحہ نمبر 48، امام علی نقی علیہ السلام نے 12ویں امام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا میرے بعد میرا بیٹا امام ہوگا، اور حسن کے بعد حسن کا بیٹا قائم مہدی امام ہوگا، جو ظلم و جور سے پرشدہ روئے عرض کو عدل و انصاف سے بھرپور کر دے گا۔ سوال نمبر 49، امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے دنیا سے اس وقت نہ اٹھایا جب تک مجھے میرے بعد میرا خلیفہ ایسا نہ دکھا نہ دیا جو تمام لوگوں کی نسبت صورت و سیرت میں زیادہ شبیہ رسول ہے، اور اسے اللہ غیبت میں محفوظ رکھے گا۔ یہ روئے عرض کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔